الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا،
إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے خاص بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات میں سے 3 میں گزشتہ 2 جمعوں میں بیان کر چکا ہوں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ تھی الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں بھی عاجزی نظر آتی ہے۔ دوسری صفت تھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی جاہل سے واسطہ پڑتا ہے تو بڑی نرمی سے اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ تھی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اپنی راتیں عبادات میں گزارتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ یہ عذاب، جہنم کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، ٹھکانہ اور رہنے کی بدترین جگہ ہے، رہنے کی بدترین جگہ ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ عبادات کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں، یعنی اپنی عبادات کے اوپر کسی فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بڑے پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں، ہم بڑے عبادت گزار لوگ ہیں، نہیں، بلکہ عبادتیں کرنے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر یہ ڈر موجود رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ تو اس ڈر کی وجہ سے وہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون،
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عبادتیں کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ اسی آیت کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ کہ لوگوں کے ذمے کچھ گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو کیا ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ جو عبادتیں انہوں نے کی ہیں یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں۔ اور استغفار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان عبادتوں کے اندر ہم سے جو کمی کوتاہی باقی رہ گئی ہے، کیونکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا جو حق ہے ہم اس طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کا حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس روزہ رکھنے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تمام عبادتوں کو اس پر قیاس کر لیں کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس میں لازماً کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اس کمی کوتاہی کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے یا ہم نے جو روزہ رکھا ہے یا ہم نے جو ذکر و اذکار کیا ہے یا جو قرآن کی تلاوت کی ہے، در حقیقت جو عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، لہذا یا اللہ تو ہماری عبادتوں کو اسی طرح قبول فرما لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے۔ تو جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ عبادتیں کرنے کے بعد اپنی عبادتوں پر کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، کسی عجب میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ عبادت کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اپنی عبادتیں قبول کروانے کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ 5ویں صفت ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، بین ذلک قواما، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے، 5ویں صفت۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر پیسہ لگانا ضروری ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے۔ مطلب کسی جگہ پر 100 روپے سے کام ہو سکتا ہے، وہاں 200 لگا دینا، یہ اسراف ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے پیسہ خرچ کرنا، ایسی خواہ کہ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پیسہ خرچ کر دینا، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔
قرآن کریم نے ان دونوں باتوں سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تسرفوا، اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن تبذیر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تم بے وجہ خرچ نہ کرو، بلا ضرورت خرچ نہ کرو۔ جو بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں، بغیر حاجت کے خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ تبذیر تو کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی بلا ضرورت خرچ تو کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تبذیر تو کرتے ہی نہیں ہیں، مطلب جہاں خرچ کی ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں ضرورت سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے، بلکہ پورا پورا خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسراف ہے، اسراف بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ بہت عام ہے۔ اسراف اصل میں کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، اعتدال سے ہٹ جانا۔ ولا تعتدوا، قرآن نے فرمایا ولا تعتدوا، اعتدال سے مت ہٹو، یعنی حد سے تجاوز مت کرو۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حد سے تجاوز کرنا ہی اسراف ہے۔ اور ہمارے ہاں جس چیز میں بھی حد سے تجاوز کیا جائے گا وہ اسراف ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کھانے پینے میں اسراف، کھانے پینے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو مگر اسراف مت کرو۔ کھانے پینے میں اسراف کیسے ہوگا؟ کھانے پینے میں اسراف یہ ہے کہ آپ کو بھوک نہیں ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، یا جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چیزیں کھا رہے ہیں، یہ بھی اسراف ہے۔ تو ضرورت نہیں ہے آپ کھا رہے ہیں، یا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں چیزیں آپ کھا رہے ہیں، کھانے پینے میں یہ اسراف ہے۔ یا کھانا تو جو آپ نے کھانا ہے لیکن زیادہ کھانا جمع کر رہے ہیں جو آپ کھا ہی نہیں سکتے، اور بعد میں پھر اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ جیسا آج کل ہمارے یہاں شادی بیاہوں میں ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ پوری پوری پلیٹیں بھر لیتے ہیں، کھا نہیں سکتے، جبکہ پلیٹ صاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلیٹ صاف کیا کرو، کیا معلوم کون سے لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہو۔ کوئی لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھا لو، کیا پتہ اس میں برکت ہو۔ لیکن ہم نے تو اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے۔ دیکھیں جب اسراف آتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور کھانے پینے کا بھی اتنا انتظام کیا جاتا ہے جو غیر ضروری ہوتا ہے۔ اب شادی بیاہ میں
اگر بقدر ضرورت کھانا ہو کہ مہمانوں کو پورا ہو جائے تو یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ضرورت سے زائد ہو تو یہ اسراف ہے، ضرورت سے کم ہو تو یہ بخل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میانہ روی کو حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے حوالے سے اتنی عجیب عجیب قسم کی رسمیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ان رسموں پر بھی بے جا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مبارک شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، اس میں پیسہ کم لگے، وہ سب سے مبارک شادی ہے۔ اور آج کل لوگ شادیوں میں قرضہ اٹھا کر خرچہ کرتے ہیں کہ خاندان کے اندر میری ناک بچ جائے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ کے ہاتھوں پہ پاؤں پہ ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی ہے؟ فرمایا رسول اللہ جی شادی کر لی ہے رات کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران تھے، بلکہ خوش ہوئے اور ان کو مبارکباد دی۔ آج کل تو کسی کو شادی میں نہ بلاؤ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کو بلایا کیوں نہیں۔ تو ہمارے ہاں اسراف کی حد تک پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ اسی طرح پانی میں اسراف، دیکھیں پانی اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جتنی نعمتیں دی ہیں ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن فائدہ بقدر ضرورت اٹھایا جائے، نہ یہ کہ اس کو ضائع کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قانون ہے کہ جس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت اٹھا لیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، عذاب شدید یہی ہے کہ اللہ اس نعمت کو اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ نعمت دوبارہ نہیں ملتی۔ تو پانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم لوگوں نے پانی کی اتنی ناقدری کی ہے کہ آج دیکھیں بہت سارے علاقوں میں پانی ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں ہے بھی صحیح تو وہ صاف پانی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے پر بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی پانی کو ضائع مت کرو، وہاں بھی اسراف نہ کرو۔ اسی طرح وضو میں اسراف کرنا، وضو میں پانی اتنا زیادہ بہاتے ہیں، پورا نل کھول کر بیٹھتے ہیں، پورا نل۔ آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلوں سے پانی آتا ہے، کتنی مشکلوں سے پانی کا انتظام ہوتا ہے، علم تو نہیں ہے کسی کو، جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھو پتہ چلے۔ آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں، آپ کو اپنے گھر کے لیے کتنا انتظام کرنا پڑتا ہے، کتنی مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں پانی کے انتظام کے لیے۔ اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وضو کے اندر پانی زیادہ بہانا مکروہ ہے، ناجائز ہے، گناہ ملتا ہے، بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملتا ہے۔ تو بقدر ضرورت اگر استعمال کیا جائے وہ تو ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی کے ساتھ وضو فرما لیا کرتے. ایک مد ہوتا ہے پونا لیٹر. ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ پونا لیٹر. 1 لیٹر بھی پورا نہیں. وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، 1 صاع کے ساتھ آپ غسل فرما لیا کرتے تھے. 1 صاع ہوتا ہے 3 سے 4 لیٹر کے درمیان. 1 صاع پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے. 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے. آپ ذرا سوچیں کہ ہم جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو کتنا پانی ضائع کرتے ہیں. بعض حضرات کو میں نے دیکھا کہ نل کھول کے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، پانی بہہ رہا ہے. تو یہ پانی کا اسراف ہے. اس سے آپ کو نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ چونکہ آپ نے وضو کرتے ہوئے زیادہ پانی ضائع کیا ہے تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کم سے کم پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے اور کم سے کم پانی سے غسل بھی فرما لیا کرتے تھے. اسی طرح ہمارے ہاں تقریبات میں بھی بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے. مختلف قسم کی جو تقریبات منعقد ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات، منگنی کی تقریبات، اس کے علاوہ اور دیگر جو تقریبات منعقد ہوتی ہیں ان میں بھی بے جا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ قرض اٹھا کر کرتے ہیں. تو یہ بھی اسراف کے حکم میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی 5ویں صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے. بخل پر انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے. وہ اسراف نہیں کرتے اور میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.